ارسلان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹوٹے ہوئے قلم کی نوک صفحے سے ٹکرا رہی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر لفظ کانوں میں گونج رہا تھا۔ آج اسکول میں مضمون نویسی کا مقابلہ تھا اور یہ لمحہ اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ کلاس کے بچے ہنس ہنس کر چیخ رہے تھے، کچھ سر جھکائے بیٹھے اور بول رہے تھے، یہ مزدور کا بیٹا کیا لکھ لے گا؟ لیکن ارسلان نے اپنی سانس سنبھالی پر دل میں ایک گہری آواز سنی، ابھی وقت ہے، ابھی میرا لمحہ ہے۔ دوست عامر خاموشی سے اس کے قریب آیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، جبکہ علی جو ابتدا میں حسد اور رنج کے جذبات میں مبتلا تھا، اب حیرت اور تجسس کے ملے جلے احساسات میں ڈوبا ہوا تھا، اور استاد سر فواد کی نظریں اس کے ہر لفظ پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ ارسلان کی زندگی کے ہر لمحے کو پڑھ رہے ہوں۔ ارسلان نے قلم چلایا اور لکھنا شروع کیا۔ ہر لفظ میں اس کی محنت، خواب اور انگنت راتوں کی جدوجہد شامل تھی۔ وہ لکھتا، میرا خواب صرف میری کامیابی نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو سوچتے ہیں کہ حالات ان کی تقدیر طے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ علم ہر کونے تک پہنچے تاکہ کوئی بچہ اپنی تعلیم کے بغیر نہ رکے، کوئی والدین اپنی محنت پر شرمندہ نہ ہوں، کوئی ماں اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی، ہر آنکھ ارسلان کے الفاظ پر جم گئی۔ سر فواد دل ہی دل میں سوچ رہے تھے، یہ بچہ صرف پڑھا لکھا نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے۔ ارسلان کی زندگی روزمرہ کی محنت اور جدوجہد سے بھری تھی۔ دن بھر وہ بازار میں چھوٹے کام کرتا، شام کو موم بتی کے نیچے بیٹھ کر لکھتا۔ والد کی تھکن، ماں کی فکر، علی کے شکوک و شبہات اور عامر کی وفاداری، سب کچھ اس کے قلم میں ڈھل جاتا۔ ہر لفظ اس کے جذبے کی عکاسی کرتا، اور وہ جانتا تھا کہ قلم صرف لکیر نہیں بلکہ دنیا کو بدلنے کا ہتھیار ہے۔ اس لمحے جب اس نے اپنی محنت اور خواب کو ایک صفحے میں پرویا، دل میں یقین پیدا ہوا کہ آج وہ لمحہ بدلاؤ کا آغاز ہے۔ علی جو پہلے حسد میں مبتلا تھا، اب حیرت اور احترام سے اس کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ اسکول کے بعد کالج میں داخلہ کی تیاری میں وہ لگا رہا، والد کی بیماری اور ماں کی محنت کے باوجود۔ استاد فواد ہر بار اس کا حوصلہ بڑھاتے، کبھی کھانا دیتے، کبھی نصیحت۔ بیٹا، لفظ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، انہیں کبھی خوف یا مشکلات کے آگے نہ جھکنے دینا۔ اور پھر اس نے کالج میں نور سے ملاقات کی، ایک روشن دل، باوقار اور تعلیم کے جذبے سے بھری لڑکی، جس نے ارسلان کی محنت اور خوابوں کی لگن کو فوراً پہچان لیا۔ دونوں نے مل کر ایک تنظیم قائم کی جو محروم بچوں کو تعلیم فراہم کرنے لگی۔ ارسلان اب صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی لکھتا۔ ہر مضمون میں احساس، درد اور امید کی روشنی ہوتی۔ لوگ اسے قلم کا سپاہی کہنے لگے۔ علی اب اس کا ساتھی اور دوست بن گیا، مگر زندگی میں چیلنجز ختم نہ ہوئے۔ کچھ لوگ اس کی کامیابی برداشت نہ کر سکے، جھوٹے الزامات لگائے اور تنظیم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ نور کی سمجھداری اور علی کی وفاداری نے ہر بار اسے بچایا، اور ارسلان نے یہ سیکھا کہ زندگی میں لفظوں کی طاقت کے ساتھ ضمیر اور حقیقت بھی اہم ہے۔ ہر رات وہ موم بتی کے نیچے بیٹھ کر اپنے دن بھر کی مشکلات اور سبق کو قلم میں ڈالتا، ہر لفظ ایک جذبہ، ہر جملہ ایک دعا، ہر صفحہ ایک انقلاب کی کہانی سناتا۔ یوں ارسلان نے اپنی پہلی کتاب مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا عنوان رکھا قلم کی طاقت، اور اس لمحے وہ جان گیا کہ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ زندگی کی جدوجہد اور امیدوں کا مجموعہ ہے۔ ہر لفظ میں اس کی راتوں کی محنت، والدین کی قربانی، دوستوں کا حوصلہ اور دنیا کو بدلنے کی خواہش شامل تھی۔ ارسلان کی کتاب قلم کی طاقت شائع ہوتے ہی اس کی دنیا بدل گئی۔ ہر طرف اس کے الفاظ کی گونج سنائی دینے لگی،
لوگ اس کی کہانی پڑھ کر متاثر ہو رہے تھے۔ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں اس کے خیالات سے متاثر ہوئی۔ شہر کے مختلف اسکولوں میں بچے اس کی محنت اور لگن کے بارے میں جاننے لگے۔ نور کے ساتھ مل کر اس نے محروم اور غریب بچوں کے لیے ایک تنظیم قائم کی جو علم کی روشنی پھیلانے لگی۔ علی، جو پہلے حسد میں مبتلا تھا، اب ارسلان کے جذبے کو سراہتا اور اس کے ساتھ کھڑا ہو کر علم کی اہمیت سمجھ رہا تھا۔ ارسلان ہر دن رات موم بتی کے نیچے بیٹھ کر اپنی زندگی کے تجربات، دکھ اور خوشیوں کو قلم میں ڈالتا۔ والد کی بیماری، ماں کی تھکن، دوستوں کی وفاداری اور دشمنوں کی سازشیں، سب کچھ اس کے الفاظ میں شامل تھی۔ ایک دن شہر کے بڑے اخبار نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، تم نے ثابت کر دیا کہ حالات انسان کی صلاحیت کو نہیں روک سکتے۔ ارسلان نے خاموشی سے مسکرا کر کہا، کامیابی کا راز قلم میں نہیں بلکہ دل میں ہے۔ جب دل مضبوط اور ارادہ سچا ہو تو الفاظ خود دنیا بدل دیتے ہیں۔ مگر کامیابی کے ساتھ چیلنجز بھی آئے۔ ایک طاقتور شخص نے حسد اور منافقت کی بنا پر ارسلان کی تنظیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جھوٹے الزامات لگائے، مگر نور کی ہوشیاری، منصوبہ بندی اور علی کی وفاداری نے ہر بار ارسلان کو بچایا، اور اس نے سیکھا کہ زندگی میں لفظوں کی طاقت کے ساتھ ساتھ ضمیر اور سچائی بھی لازمی ہے۔ کچھ عرصہ بعد والد کا انتقال ہوا اور ماں کی صحت مزید خراب ہو گئی، مگر ارسلان نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس کی محنت اور قلم کی طاقت نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدل رہی تھی، بلکہ پورے علاقے کے بچوں کی تقدیر کو روشن کر رہی تھی۔ اس کی کتاب کے الفاظ یونیورسٹیوں، اسکولوں اور تعلیمی تقریبات میں پڑھائے جانے لگے۔ لوگ اس کی کہانی سن کر سوچنے، محنت کرنے اور ہمت پیدا کرنے پر مجبور ہوئے، اور آخر میں ارسلان نے علی اور نور کے ساتھ مل کر ایک نیا منصوبہ شروع کیا، جس میں ہر غریب اور محروم بچے کو مفت تعلیم فراہم کی جانے لگی۔ اس منصوبے نے پورے علاقے میں روشنی پھیلا دی۔ ارسلان اپنی ماں کے ساتھ کتاب دیکھ کر خوش ہوتا۔ زینت کی آنکھوں میں فخر اور مسکراہٹ دونوں ایک ساتھ تھی۔ وہ کہتی، بیٹا، تم نے دکھ اور مشکلات کے باوجود دنیا کو یہ سکھا دیا کہ اگر دل مضبوط ہو اور ارادہ سچا ہو تو قلم سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ارسلان نے بھی دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ہر بچے کی زندگی میں امید اور روشنی لا سکے۔ یوں ارسلان، علی اور نور کی کہانی اختتام کو پہنچی، مگر ان کے الفاظ اور محنت دنیا کے ہر دل میں زندہ رہ گئے، جو کبھی ہار نہیں مانتا، اور یہ سبق دیا کہ حقیقی طاقت علم، حوصلہ، محبت اور دل کی سچائی میں چھپی ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے خوابوں کے لیے دل اور قلم کو متحد کر لیتا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ ہر لفظ ایک درس، ہر جملہ ایک مثال، اور ہر صفحہ زندگی کی حقیقت کو بیان کرتا۔ یہی ہے اصل جادو، یہی ہے قلم کی طاقت، جو نہ صرف تقدیر بدل سکتی ہے بلکہ دلوں میں امید جگا کر آنے والی نسلوں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتی ہے۔ اور اس کہانی نے سکھایا کہ محنت، لگن اور ایمانداری کے بغیر کوئی کامیابی مکمل نہیں ہوتی، اور اگر انسان اپنے دل، دماغ اور قلم کو ایک ساتھ رکھ کر آگے بڑھے تو کوئی مشکل اسے کبھی پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔